اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ درس ملفوظات سیدنا حضرت مسیح موعود و مہدی موعود علیہ الصلاۃ والسلام۔ ظاہر و باطن میں اسلام کا نمونہ اختیار کرنا چاہیے۔ حضرت اقدس حسب دستور سیر کے لیے تشریف لائے اور روانہ ہوتے ہی عرب صاحب نے انگریزی قطع وضع پر کچھ ذکر چھیڑا۔ حضرت اقدس نے فرمایا کہ انسان کو جیسے باطن میں اسلام دکھلانا چاہیے ویسے ہی ظاہر میں بھی دکھلانا چاہیے۔ ان لوگوں کی طرح نہ ہونا چاہیے کہ جنہوں نے آج کل علی گڑھ میں تعلیم پا کر کوٹ پتلون وغیرہ سب کچھ ہی انگریزی لباس اختیار کر لیا ہے، حتیٰ کہ وہ پسند کرتے ہیں کہ ان کی عورتوں کی وضع بھی انگریزی عورتوں کی طرح ہو اور ویسے ہی لباس وغیرہ وہ پہنیں۔ جو شخص ایک قوم کے لباس کو پسند کرتا ہے تو پھر وہ آہستہ آہستہ اس قوم کو اور پھر ان کے دوسرے اوضاع و اطوار اور حتیٰ کہ مذہب کو بھی پسند کرنے لگتا ہے۔ اسلام نے سادگی کو پسند کیا ہے اور تکلفات سے نفرت کی ہے۔ چھری کانٹے سے کھانے پر فرمایا کہ شریعت اسلام نے چھری سے کاٹ کر کھانے سے تو منع نہیں کیا، ہاں تکلف سے ایک بات یا فعل پر زور ڈالنے سے منع کیا ہے، اس خیال سے کہ اس قوم سے مشابہت نہ ہو جاوے، ورنہ یوں تو ثابت ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے چھری سے گوشت کاٹ کر کھایا، اور یہ فعل اس لیے کیا کہ تا امت کو تکلیف نہ ہو۔ جائز ضرورتوں پر اس طرح کھانا جائز ہے، مگر بالکل اس کا پابند ہونا اور تکلف کرنا اور کھانے کے دوسرے طریقوں کو حقیر جاننا منع ہے، کیونکہ پھر آہستہ آہستہ انسان کی نوبت تتبع کی یہاں تک پہنچ جاتی ہے کہ وہ ان کی طرح طہارت کرنا بھی چھوڑ دیتا ہے۔ من تشبہ بقوم فہو منہم سے مراد یہی ہے کہ التزاماً ان باتوں کو نہ کرے، ورنہ بعض وقت ایک جائز ضرورت کے لحاظ سے کر لینا منع نہیں ہے۔ جیسے کہ بعض دفعہ کام کی کثرت ہوتی ہے اور بیٹھے لکھتے ہوتے ہیں تو کہہ دیا کرتے ہیں کہ کھانا میز پر لگا دو، اور اس پر کھا لیتے ہیں، اور صف پر بھی کھا لیتے ہیں، چارپائی پر بھی کھا لیتے ہیں، تو ایسی باتوں میں صرف گزارے کو مد نظر رکھنا چاہیے۔ تشبیہ کے معنی اس حدیث میں یہی ہیں کہ اس لکیر کو لازم پکڑ لینا، ورنہ ہمارے دین کی سادگی تو ایسی شے ہے کہ جس پر دیگر اقوام نے رشک کھایا ہے اور خواہش کی ہے کہ کاش ان کے مذہب میں یہ ہوتی، اور انگریزوں نے اس کی تعریف کی ہے، اور اکثر اصول ان لوگوں نے عرب سے لے کر اختیار کیے ہیں، مگر اب رسم پرستی کی خاطر وہ مجبور ہیں، ترک نہیں کر سکتے۔ داڑھی رکھنا انبیاء کا طریق ہے۔ عرب صاحب نے داڑھی کی نسبت دریافت کیا۔ حضرت اقدس نے فرمایا کہ یہ انسان کے دل کا خیال ہے۔ بعض انگریز تو داڑھی اور مونچھ سب منڈوا دیتے ہیں، وہ اسے خوبصورتی خیال کرتے ہیں، اور ہمیں اس سے ایسی سخت کراہت آتی ہے کہ سامنے ہو تو کھانا کھانے کو جی نہیں چاہتا۔ داڑھی کا جو طریق انبیاؤں اور راست بازوں نے اختیار کیا ہے وہ بہت پسندیدہ ہے، البتہ اگر بہت لمبی ہو جاوے تو کٹوا دینی چاہیے۔ ایک مشت رہے، خدا نے ایک امتیاز مرد اور عورت کے درمیان رکھ دیا ہے۔ ملفوظات جلد 4 صفحہ نمبر 48 تا 50۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔